معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری نے کہا ہے کہ شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی باس پارٹی اور علوی خاندان کے 50 سالہ اقتدار کا سورج بھی آخرکار غروب ہو گیا، لیکن شام میں باقیوں کی کامیابی پر پاکستان میں تحریک انصاف کے حامیوں کی جانب سے یوں خوشیاں منائی جا رہی ہیں جیسے پاکستان میں انقلاب کی کوششیں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں بلال غوری کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 2010 میں عرب ممالک میں تبدیلی کی لہر اٹھی جسے عرب بہار کا نام دیا گیا۔ الجزائر اور لیبیا کے درمیان بحر روم کنارے خوبصورت ملک تیونس میں آگ لگی اور تباہی پھیلی تو ہمارے ہاں طفلان انقلاب نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تیونس کے صدر زین العابدین کا 30 سالہ دور ختم ہوا تو وہاں زیادہ سے زیادہ جشن طرب برپا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مصر، شام، لیبیا، یمن اور بحرین اس سونامی کی زد میں آ گئے۔ حسنی مبارک، معمر قذافی اور علی عبداللہ صالح کو اقتدار چھوڑنا پڑا، لیکن بعد میں یہ تلخ حقیقت واضح ہوئی جسے عرب سپرنگ کا نام دیا گیا تھا۔ وہ ایک سراب تھا کیونکہ یہ ممالک بعد ازاں خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ کابل میں طالبان کے داخل ہونے پر اور پھر حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں ایسی ہی وارفتگی کا عالم دیکھنے کو ملا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ طالبان جنہیں ہم اپنے بھائی سمجھتے تھے اب ہمارے دشمن بن چکے ہیں۔ حسینہ واجد کے بنگلہ دیش سے فرار پر بھی پاکستان میں ایک مخصوص جماعت کے حامیوں کی جانب سے شادیانے بجائے گئے اور اب بشار الاسد کی دمشق سے بھاگ جانے پر نصر من اللہ و فتح قریب کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ آمریت اور ریاستی جبر کا خاتمہ یقیناً خوش آئند ہے، مگر آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک جانے پر ایسی دیوانگی سمجھ سے باہر ہے۔ بلال غوری سوال کرتے ہیں کہ کیا یوتھیوں میں سے کسی نے یہ سوچنے کی زحمت کی کہ آمریت تو دیگر کئی ممالک میں بھی ظلم اور استبداد کے ساتھ موجود ہے، تو پھر شام کے شہریوں کو ہی بارود کے ڈھیر میں لپٹی جمہوریت کا تحفہ عنایت کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ باغیوں کے ساتھ لڑائی کا آغاز تو 2011 میں ہوا، مگر جو کام گزشتہ 13 برس میں نہ ہو سکا وہ 13 دن میں کیسے ہو گیا؟ شام عالمی شطرنج کی بساط کا مرکز کیسے بنا؟ وہ بتاتے ہیں کہ دراصل یہ گریٹ گیم 2009 سے شروع ہوتی ہے۔ قطر قدرتی وسائل سے مالا مال ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہاں قدرتی گیس کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ حال ہی میں یہاں نارتھ فیلڈ میں 240 کیوبک فٹ گیس کا ایک نیا ذخیرہ دریافت ہوا، جس کے بعد قطر میں قدرتی گیس کے ذخائر کا تخمینہ 1760 ٹریلین کیوبک فٹ سے بڑھ کر 2000 کیوبک فٹ ہو گیا۔ یہاں العدید ایئر بیس کے نام سے امریکہ کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، جس کی مدت ختم ہونے پر حال ہی میں مزید 10 سال کی توسیع کی گئی ہے۔ یہاں امریکی مفادات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ قدرتی گیس برآمد کرنے والے ممالک میں روس سر فہرست ہے، جبکہ 5 بڑے ممالک میں آسٹریلیا، امریکہ کے بعد قطر بھی شامل ہو گیا ہے۔ یورپی یونین میں شامل ممالک طویل عرصے تک ایندھن کی ضروریات کے لیے روس پر انحصار کرتے رہے ہیں۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ روس کی اجارہ داری ختم کی جائے، اس لیے قطر سے گیس خریدنے کی تجویز سامنے لائی گئی۔ قطر ایل این جی تو برآمد کر رہا تھا، مگر اس پر اخراجات زیادہ آ رہے تھے، چنانچہ گیس پائپ لائن کے ذریعے یورپی ممالک کو ایندھن فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 10 ٹریلین کی لاگت سے 1500 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن بچھانے کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ یہ گیس پائپ لائن سعودی عرب، اردن اور شام سے ہوتی ہوئی ترکی میں داخل ہوتی، اور چونکہ ترکی یورپ کا گیٹ وے ہے تو وہاں سے مغربی ممالک کو گیس فراہم کی جاتی۔ اس گیس پائپ لائن سے روس کو نہ صرف معاشی طور پر نقصان ہوتا بلکہ خطے میں روس کا اثر و رسوخ بھی کم ہو جاتا۔ بلال غوری بتاتے ہیں کہ شام کے حکمران بشار الاسد کا شمار روس کے اتحادیوں میں ہوتا تھا، چنانچہ بشار الاسد نے 2009 میں اس منصوبے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس گیس پائپ لائن کو کسی صورت شام سے نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ چنانچہ امریکی انتظامیہ نے عراق میں تیار کیے گئے جہادی گروہوں کو شام بھیج دیا۔ یہاں حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز ہوا تو دنیا بھر سے جہادی گروہ شام کا رخ کرنے لگے۔ ابتدائی طور پر ان باغیوں کو کامیابی ملی اور انہوں نے ادلب سمیت کئی عام شہروں پر قبضہ کر لیا، مگر بعد ازاں جب روس، ایران اور حزب اللہ سے مدد ملی تو حکومتی افواج نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ شام میں جاری لڑائی سے کئی ممالک کے مفادات وابستہ تھے، جن میں ترکی اور اسرائیل بھی شامل تھے۔ چنانچہ ان ممالک کے مفادات کے سبب شام میں بد امنی بڑھتی چلی گئی۔
चूंकि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान इसराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है, इसलिए हमास अपनी बका की जंग लड़ रही है। यूं ईरान की परेशानियों में इजाफा हो गया है। रूस को यूक्रेन की जंग ने थका दिया है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से पहले ये अधूरा काम निपटाने का फैसला हुआ। शाम में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे में मरकजी किरदार अदा करने वाली जंगजू तंजीम हैयत तहरीर अश्शाम की क़यादत अबू मोहम्मद अल जुलानी नामी पुरस्कार किरदार कर रहा है, जो मंजर आम पर आते ही छा चुका है। इसके जंगजू देखते ही देखते पूरा मुल्क फतह करने में कामयाब हो गए। लेकिन बिलाल गौरी के मुताबिक शाम में तब्दीली का सबसे बड़ा फायदा इसराइल को हुआ है, जो गोलान की सबसे बड़ी और स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल चोटी पर कब्जा करने जा रहा है। इस पहाड़ी से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर मौजूद शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क को न सिर्फ तोपखाने से निशाना बनाया जा सकता है, बल्कि पूरे इलाके पर नजर भी रखी जा सकती है। लिहाजा ये इनकलाब नहीं बल्कि सराब है, और आइंदा चंद बरस के दौरान ये हकीकत वाज़े हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।